الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تقربوا الصلاة نہ تم قریب جاؤ نماز کے وانتم سکارا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو حتی تعلموا ما تقولون حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. کل اس کی تفصیل سے وضاحت ہو چکی ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا جا رہا ہے. اس وقت تک نماز کے قریب جانے سے منع تھا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جب تک انسان نشے میں زیادہ مدہوش ہو، انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ انسان کیا کہہ رہا ہے. باقی اگر نشہ کرنے کے بعد وہ مدہوشیت اور نشہ اتر جائے تو اس صورت میں نماز سے قریب جانے کی اجازت تھی جب یہ آیت اتری. پہلے جو ہے وہ شراب کو، نشے کو مکمل حرام نہیں کیا گیا تھا، اسے سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ حرام کیا گیا ہے. پہلے تو نشے کو کہا گیا کہ یہ رزق حسن نہیں ہے، اس کے بعد پھر نشے کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا گناہ زیادہ ہے، نفع کم ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو اس کے قریب نشہ نہ کیا ہو تاکہ انسان نشے کی کیفیت میں نماز کے اندر الٹی سیدھی بات نہ بول دے نشے کی حالت میں. اس آیت کے بعد بھی یعنی ابھی نشہ مکمل حرام نہیں ہوا تھا، شراب وغیرہ یہ چیزیں مکمل حرام نہیں ہوئی تھیں. بعد میں پھر سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مکمل طور پر سختی کے ساتھ حرام کر دیں، جس میں نے کل تفصیل سے بیان کیا تھا. کیونکہ یہ چیزیں تدریج کے ساتھ حرام ہوئی تھیں اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت، عقیدہ کی، ایمان کی، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے ساتھ تعلق، جنت جہنم، اللہ رسول کی بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، یہ تربیت ہو گئی تھی. اس لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کا حکم سنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو باقاعدہ شراب پی رہے تھے اور آپ سمجھیے کہ شراب کے رسیہ تھے کیونکہ شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، تو جب اللہ نے حرام کر دیا تو صحابہ کرام نے بالکل شراب کو چھوڑ دیا. بلکہ بعض جگہوں پر تو شراب پی رہے تھے صحابہ، جب انہیں حکم سنایا گیا کہ شراب کی حرمت کا مطلقاً اس کو مکمل طور پہ حرام کر دیا گیا ہے، یہ حکم اتر چکا ہے، تو صحابہ کرام نے وہیں اپنے مٹکے اور اپنے برتن اور وہ شراب بہا دی اور انہوں نے کہا انتہینا فہل انتم منتہون ہے اس آیت میں، کیا تم باز آتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا انتہینا ہم باز آ گئے. کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی جب یہ حکم اترا. تو یہ مکمل شراب کی حرمت سے پہلے کا حکم ہے، تدریجی حکم، جس میں ابھی شراب کو مکمل حرام نہیں کیا گیا تھا. ایک تو نماز کے قریب شراب پینے سے منع کیا گیا اور فرمایا ولا جنوباً اور نہ جنبی شخص الا عابری سبیل مگر یہ کہ وہ عبور کرنے والا ہو رستے سے گزرنے والا ہو، حتیٰ تغتسلوا حتیٰ کہ تم غسل کر لو. کیا مطلب؟ اصلاً اس جملے کا تعلق جو ہے وہ بھی نماز سے ہے، یعنی ایک جنبی شخص بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، حالت جنابت والا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا حتیٰ کہ وہ غسل کر لے. غسل جنابت کرنے کے بعد
ایک جنبی شخص، پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. تو حالت جنابت میں نماز نہیں ہوتی. اچھا، اب یہاں الا عابری سبیل، الا عابری سبیل کا معنی بعض لوگوں نے یہ بیان کیا کہ یہاں مسافر مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مسافر مستثنیٰ ہے اس حکم سے. وہ کہتے ہیں یعنی اگر ایک بندہ مقیم ہے اور وہ حالت جنابت میں ہے، وہ تو غسل کر لے گا اور غسل کر کے نماز پڑھے گا، وہ غسل کیے بغیر حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر ایک شخص مسافر ہے تو وہ سفر کی مشکل کی وجہ سے وہ غسل کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں. بعض نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا، لیکن یہ مطلب صحیح نہیں ہے. بعض نے کیا مطلب سمجھا کہ ایک تو نماز کے قریب نشہ نہ کرو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کہہ رہے ہو، اور جنبی شخص بھی وہ بھی نماز کے قریب نہ جائے حتیٰ کہ تم غسل کر لو. انہوں نے کہا جنبی کو حکم دیا گیا کہ وہ غسل کر لے، تو اس سے پتہ لگتا ہے جنبی شخص وہ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا، غسل کرنے کے بعد نماز کے قریب جا سکتا ہے. لیکن اس سے عابری سبیل کو مستثنیٰ کر دیا گیا سوائے رستے سے گزرنے والے کے. تو انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مسافر شخص حالت جنابت میں نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اصل مفہوم جو علماء کرام نے بیان کیا، جو صحابہ کرام نے سمجھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ پھر تفسیروں میں جو بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ اصل تو یہ حکم ہے کہ جنبی شخص بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتا حتیٰ کہ غسل کر لے. اس میں جو ہے وہ مقیم جنبی بھی شامل ہے، اس میں مسافر جنبی بھی شامل ہے. یہ الا عابری سبیل سے مراد اصل میں مسجد سے گزرنا ہے. یہ ایک ضمنی بات ہے. ایک تو مسئلہ ہے کہ نماز کے قریب کس کس حالت میں نہیں جا سکتے، ایک تو نشے کی حالت میں، اور نمبر 2 جنابت کی حالت میں غسل تک. تو الا عابری سبیل یہ ایک ضمنی حکم آ گیا ہے. یعنی الا عابری سبیل کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں ایک تو تم نماز کے قریب بھی نہیں جا سکتے، اور نمبر 2 تم مسجد سے گزر بھی نہیں سکتے. ہاں کوئی بندہ مسجد سے صرف اس نے گزرنا ہے، اس نے مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے، تو وہ مسجد کو کراس کر سکتا ہے اگر مجبوری ہو. تو مسجد سے گزرے بغیر چارہ نہ ہو. اصل میں جب یہ آیت اتری اس وقت بعض صحابہ کرام کے گھر اس طرح تھے کہ وہ مسجد سے گزرے بغیر اپنے گھر میں جا نہیں سکتے تھے. کوئی گھروں کی ان کی اس طرح کی صورت تھی، اس طرح کی کیفیت تھی، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسجد کے اندر سے ہی گزر کر جائیں. تو مسجد سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے جنبی کو. تو وہ ایک ضمنی ایک حکم آ گیا ہے. تو گویا کہ یہاں اب جنبی کے بارے میں 2 حکم ہوئے. ایک تو جو آیت میں موضوع چل رہا ہے نماز کا، ایک تو جنبی حالت جنابت والا شخص وہ نماز کے قریب نہیں جا سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک غسل نہ کر لے. یہ حکم مقیم کے لیے بھی ہے، یہ حکم مسافر کے لیے بھی ہے. اور دوسرا حکم یہ بھی پتہ لگا کہ حالت جنابت میں مسجد سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے نماز نہ بھی پڑھنی ہو، مسجد سے نہیں گزرنا چاہیے، مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. مسجد میں صرف اس صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے یا مسجد سے گزرا جا سکتا ہے جب مجبوری ہو گزرنے کی، اور صرف گزرنا مقصود ہو، بیٹھنا مقصود نہ ہو. تو مسجدیں پاک ہیں تو مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے. تو حالت جنابت میں مسجدوں میں جانے سے بھی بچنا چاہیے. ہاں کسی نے گزرنا ہے، کوئی ضروری معاملہ ہے اور صرف اس نے عبور کرنا ہے تو وہ عبور کر سکتا ہے. کیا دیکھیے نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرنے کا حکم ہے. تو نیند کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں اگر انسان نماز پڑھے گا تو خشوع خضوع اس کا متاثر ہوگا. جب وہ بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے بھوک لگی ہوگی، اس کا ذہن بار بار کھانے کی طرف جائے گا، تو اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، اس کا ساری توجہ ہوگی کھانے کی طرف، اور اگر شدید بھوک لگی ہو. اسی طرح اگر کسی بندے کو حاجت ہو، قضاء واش روم کی حاجت ہو، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس صورت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. کیونکہ اگر وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہے اور بار بار جو ہے نا زور پڑتا ہے پیٹ میں، تو پھر انسان کی توجہ مبذول ہوگی. اسی طرح سخت نیند آئی ہوئی ہے تو سخت نیند کی حالت میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. نفل نماز، فرض نماز تو انسان کو پڑھنی ہے، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے انسان کو اپنی نیند کو بھگانا چاہیے. عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو. تو کل کسی نے سوال کیا تھا قرآن کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں. تو
حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح حالت جنابت میں قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے صرف حالت جنابت ہی روکتی تھی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں دیکھتا ہوں اگر مجھے حدیث مبارکہ مل جائے تو میں ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ جی یہ حدیث ہے کہ نبی کے صحابی بیان کرتے ہیں حضرت علی بیان کرتے ہیں لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے کوئی شے نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ بعض روایات میں الا الجنابہ کے الفاظ ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حالت جنابت میں قرآن پڑھنا منع ہے، باقی ذکر کرنا تو احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ دیکھیے ذکر جو ہے وہ صرف قرآن کو تو نہیں کہتے، یہ ذکر جی استغفر اللہ یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، تو یہ سب چیزیں ذکر ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن صرف قرآن کو تو ذکر نہیں کہا جا سکتا نا، کہ ذکر سے مراد قرآن۔ تو حالت جنابت میں قرآن پڑھنا تو منع ہے۔ اب یہ دیکھیے وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن وہ قرآن والا ذکر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے نماز بھی ذکر ہے، میں نے آپ سے کہا، کیونکہ قرآن میں ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، حضرت موسیٰ کو حکم ہے اللہ تعالیٰ کہ اے موسیٰ میری ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ لیکن اب حالت جنابت میں نماز والا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو آیت میں صراحت آ گئی نا کہ حالت جنابت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اب حالت جنابت میں نہ نماز والا ذکر ہو سکتا ہے، نہ حالت جنابت میں قرآن والا ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی بھی الگ صراحت آ گئی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے۔ تو حالت جنابت میں نہ نماز ہوتی ہے، یہ بھی ذکر ہے، حالت جنابت میں قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا، یہ بھی ذکر ہے، لیکن حالت جنابت میں دیگر ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ واش روم جائے تو وہ واش روم جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جائے، واش روم سے نکلتا ہے تو وہ واش روم سے نکل کر دعا پڑھے۔ تو مختلف اذکار ہیں، ایک انسان جو ہے مختلف اذکار کر سکتا ہے حالت جنابت میں، لیکن حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ باقی اب ایک سوال یہ ہے کہ مخصوص ایام والی عورتیں وہ کیا ذکر کر سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے حالت جنابت میں جب ذکر ہو سکتا ہے تو مخصوص ایام میں بھی ذکر ہو سکتا ہے، ذکر کی ممانعت تو نہیں ہے۔ اب مسئلہ قرآن پڑھنے کا ہے تو صحیح بات واللہ عالم یہ ہے کہ حالت حیض میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، مخصوص ایام میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو حالت جنابت ہے اس میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ اصل میں مخصوص ایام میں جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں ان میں اور حالت جنابت میں فرق ہے۔ ایک تو حالت جنابت تھوڑے عرصے کی ہوتی ہے، نمبر 2 کہ وہ انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان جب چاہے اپنے آپ کو پاک کر لے، انسان جب چاہے غسل کر لے۔ لیکن جو مخصوص ایام ہیں، مخصوص ایام یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، عورت اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ وہ جب چاہے اپنے آپ کو پاک کر لے، وہ جب وضو کر لے، جب غسل کر لے وہ پاک ہو جائے گی، نہیں، وہ اس کے ساتھ ایک چیز اللہ نے لکھی ہے عورتوں پر کہ وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہیں۔ جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہیں اور وہ اس سے پاکی حاصل کرنا جو ہے وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اور پھر یہ کئی دن پہ محیط ہوتی ہے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن، مختلف
عادتیں ہیں، مختلف ایام ہیں، تو اتنا عرصہ قرآن سے دور رہنا یہ ایک الگ مصیبت ہے. تو قرآن پڑھا جا سکتا ہے مخصوص ایام میں. باقی یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، باقی ذکر ہر حالت میں ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ قرآن چھونے سے بچنا چاہیے. قرآن چھونے کے لیے اس کو کسی کپڑے وغیرہ میں قرآن کو چھوا جا سکتا ہے مخصوص ایام میں. حالت جنابت میں تو یا بے وضو کی حالت میں قرآن کو چھونے سے بھی بچنا چاہیے. تو بہرحال فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اور اگر تم مریض ہو یا تم سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ یا کوئی آئے تم میں سے قضائے حاجت سے، کوئی بندہ قضائے حاجت سے آئے، یعنی کوئی بندہ واش روم جائے قضائے حاجت کرے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً پس نہ تم پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تو پھر ارادہ کرو پاک مٹی کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ پس مسح کر لو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مریض شخص یا مسافر شخص اگر اپنے مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکے، اگر پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، جس سے اس کا مرض بڑھنے کا یا فوت ہونے کا خدشہ ہو، یا سفر کی حالت میں اگر کسی شخص کو پانی میسر نہ ہو، یا کوئی شخص قضائے حاجت سے آئے اسے پانی نہ ملے، یا عورتوں کو چھوا ہو پانی نہ ملے، تو یا تو پانی نہ ملے، چاہے سفر کی وجہ سے پانی نہ ملے، چاہے مقیم ہونے کی حالت میں پانی نہ ملے قضائے حاجت کے بعد، عورتوں کو چھونے کے بعد، یا پانی موجود ہو لیکن مرض کی وجہ سے پانی کو استعمال نہ کیا جا سکے. تو ان تمام حالتوں میں فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا بس ارادہ کرو. تیمم کا لفظی مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، تیمم یا تیمم، تیمم ارادہ کرنا. ہم اردو میں بھی تیمم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں پس ارادہ کرو، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ پس تیمم کرو، پس ارادہ کرو صعیداً طیبہ پاک مٹی کا، پس تیمم کر لو پاک مٹی سے. تو پتہ لگا کہ اگر وضو ٹوٹ جائے، اگر حدث اصغر ہو، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، پاکی کی حالت ختم ہو جائے، ناپاکی آ جائے. ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حدث اصغر ہوتی ہے، ایک حدث اکبر. حدث اصغر ہے چھوٹی ناپاکی، کہ انسان قضائے حاجت کے بعد انسان کا وضو ٹوٹ جائے، قضائے حاجت کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، یا سونے کی وجہ سے، تو یہ حدث اصغر ہے. اور دوسری صورت ہے حدث اکبر. حدث اکبر اسے کہتے ہیں کہ حدث اصغر میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اور حدث اکبر میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے. حدث اکبر جیسے اگر کوئی حالت جنابت میں ہے حیض کے بعد، تو ان دونوں صورتوں میں اگر کسی نے وضو کرنا ہے یا کسی نے غسل کرنا ہے، لیکن اسے وضو کے لیے، غسل کے لیے مرض کی وجہ سے یا پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو پھر شریعت میں آسانی ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ وضو یا غسل کرنے کی بجائے وہ تیمم کر لے. تیمم یہ وضو کی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، حدث اصغر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ غسل کی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، حدث اکبر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تیمم دونوں سے کفایت کر جاتا ہے، صرف یہ وضو سے کفایت نہیں کرتا، یہ غسل سے بھی کفایت کرتا ہے. قرآن کریم میں یہاں غسل کا ذکر بھی ہے، اور پھر یہاں وضو والی صورتوں کا ذکر بھی ہے.
دیکھیے او لامستم النساء یہ تو غسل والی صورت ہے، پیچھے جنبی شخص کی بات ہے وہ بھی غسل والی صورت ہے، لیکن او جاء احد منکم من الغائط، تم میں سے کوئی شخص وہ قضاء حاجت کر کے آئے، تو قضاء حاجت واش روم جا کر آئے، اس صورت میں وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وضو سے بھی تیمم کفایت کرتا ہے اور تیمم غسل سے بھی کفایت کرتا ہے، تو شریعت میں اللہ نے آسانی رکھی ہے۔ جی او لامستم النساء، یہاں عورتوں کو چھونے سے مراد جنسی تعلق ہے، اس سے مراد جو ہے وہ صرف چھونا مراد نہیں ہے، اس سے مراد انٹر کورس ہے، جنسی تعلق ہے میاں بیوی کا۔ ہاں جی، یہ لامستم النساء او لامستم النساء، تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو یہاں چھونے سے مراد تعلق ہے میاں بیوی کا۔ او کا مطلب یا، لامستم، لامستم میں تم جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، او کا مطلب یا، لامستم تم نے چھوا ہو، النساء عورتوں کو، تو یہاں عورتوں کو چھونے سے مراد یہ میاں بیوی کا تعلق ہے۔ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں میں سے کسی کو بوسہ دیا اور پھر آپ نماز کے لیے چلیں گے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ صرف چھونے سے، بیوی کو صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہاں او لامستم النساء سے مراد جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق ہے، حالت جنابت مراد ہے۔ تو وضو کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، تو مرض کی وجہ سے یا پانی کی عدم موجودگی کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے، شریعت کے اندر مشکل نہیں ہے، بہت بڑا ایک اصول ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا، تنگی نہیں رکھی۔ حرج تب ہوتا جب ایک انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا مریض ہونے کی وجہ سے، پھر بھی اس کے لیے اس کو کہا جاتا نہیں تم ضرور پانی استعمال کرو، تو یہ حرج ہوتا۔ اگر ایک شخص پانی نہ پاتا سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پانی نہ ہوتا، پھر بھی اسے کہا جاتا نہیں نہیں پانی تلاش کرو، تو پھر یہ تکلیف ما لا یطاق ہوتی، یہ ایسی تکلیف ہوتی جس کی طاقت نہیں ہے، تو یہ پھر ایک مشکل ہوتی۔ تو آپ یاد رکھیے اللہ نے دین کے اندر مشکل نہیں رکھی۔ یہاں میں ایک بات اور بھی سمجھا دوں کہ جو دین کے اندر مشکل نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دین کے اندر کوئی مشکل نہیں، اللہ نے کہا دین کے اندر مشکل نہیں ہے، تو جب مشکل آ جائے گی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا دین کے اندر حرج نہیں ہے، دین کے اندر مشکل نہیں ہے، اس سے مراد میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اس سے مراد ایسی مشکل ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ جائے، ورنہ ایک مشکل وہ تو جو ایک طبی مشقت ہے وہ تو ہوتی ہے، ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر اللہ نے مشکل رکھی ہی نہیں، دین تو نام ہی پابندی کا ہے، اور پابندی وہ مشکل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ نماز پڑھنا یہ آسان تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری ہوتی ہے نماز، خاص طور پہ عشاء کی اور فجر کی نماز تو منافقوں پر بہت بھاری ہوتی ہے۔ لیکن دین کے اندر ایک بنیادی ایک طبی مشکل تو ہے، انسان مکلف ہے، مکلف کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان پابند ہے اللہ کے احکامات کا۔ ایک مسلمان جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ پابندی قبول کرتا ہے، دین نام ہی ہے کچھ اوامر و نواہی کی پابندی کرنا، اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرنا، جو بندہ پابندی نہیں کرنا چاہتا تو وہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم پابند ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے، ہم نے پابندی کو قبول دل سے قبول کیا ہے، سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے، ہم بات مانیں گے، آسانی ہو مشکل ہو ہم دونوں صورتوں میں بات مانیں گے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کریں گے۔ باقی دین آسان ہے، دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے، یا دین میں حرج نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے قرآن و حدیث میں ہی واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں تکلیف دیتے کسی انسان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔
اب یہ آیت واضح کرتی ہے کہ مشکل نہ ہونے کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقت سے بڑھ کر مشکل نہیں ہے. جہاں طاقت سے بڑھ کر مشکل آئے گی وہاں آسانی آ جائے گی. ہاں ہر مشکل میں ایک بندہ کہ جی آسانی آ جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا چند آیات پیچھے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم سے تخفیف چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں حرج نہیں رکھا، تنگی نہیں رکھی. اور اسی طرح یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے. یہ آیت روزوں کے ضمن میں ہے. اگر ایک شخص رمضان میں روزے نہ رکھ سکے مریض ہونے کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، وہ روزہ چھوڑ دے، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کی اجازت دی ہے، یہ اس لیے دی ہے کہ اللہ آسانی چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے. حالانکہ ایک بندہ کہ اصل آسانی تو یہ تھی کہ اللہ روزہ ہی معاف کر دیتے. دیکھیے دین نام ہی پابندی کا ہے. ایک طبی، ایک عام پابندی اور ایک ایسی مشکل جو قابل برداشت ہے، وہ تو روزہ رکھنے میں بھی پابندی ہے، نماز پڑھنے میں بھی پابندی ہے، دین کے ہر حکم پر عمل کرنے میں پابندی ہے. مشکل ہے، مشقت ہے، لیکن جو مشقت ہماری طاقت سے بڑھ جائے گی تو وہ وہاں آسانی آ جائے گی. تو یہ مطلب ہے اللہ نے دین کو آسان رکھا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. کچھ لوگ اس کا مطلب یہ کہتے ہیں میرے نماز پڑھنا مشکل ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ نے دین میں آسانی رکھی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی روزے رکھنا گرمیوں میں مشکل ہے، ہم روزے نہیں رکھیں گے، اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے. کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے اس وجہ سے. یہ بالکل ایک غلط سوچ ہے. جس اللہ نے فرمایا ہے کہ دین آسان ہے، اللہ نے دین میں تخفیف رکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت الی الحنیفیۃ السمحہ، مجھے ایک آسان دین دے کر بھیجا گیا ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس آسان دین سے مراد اور دین میں آسانی اور تخفیف سے مراد ہے کہ ایسی سختی نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. اور جہاں طاقت سے بڑھ جائے گی مشکل تو وہاں دین میں آسانی آ جائے گی. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی نہ پائے، پانی موجود نہ ہو یا مرض کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکے، تو وہ وضو کی جگہ پر یا غسل کی جگہ پر تیمم کر لے. کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بعد میں روزے رکھ لے. اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کو کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، مجبوری ہے، مر رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. تو یہ اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے. یہ آسانی تب ہے جب ایک مشقت ہماری طاقت سے بڑھ جائے. جی اگر مٹی نہیں ملتی، مطلب جگہ پکی ہے یا پتھر ہے یا اس پر بھی مٹی تو دیکھیے مل جاتی ہے، تو پتھر وغیرہ پہ بھی مٹی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، بس مٹی سے تیمم ہوتا ہے اور مٹی پاک ہونی چاہیے. فتیمموا، تو ایک تو میں بتا رہا تھا دین کا مزاج، اللہ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہے، نرمی رکھی ہے. اور آسانی نرمی سے مراد ہے کہ جہاں ہماری طاقت سے معاملہ بڑھ جائے گا وہاں آسانی آ جائے گی. ہمارا دین آسان ہے، دین کا ایک مزاج آسانی کا ہے. اور اس آسانی سے مراد ہے جہاں ہماری طاقت سے معاملہ بڑھے گا وہاں آسانی آئے گی. ہر معاملے کوئی بندہ کی مشکل ہے، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر اسلام بھی ایک پابندی کا نام ہے. اسلام قبول کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ ہم نے ایک پابندی کو قبول کیا. فرمایا کہ پھر تیمم کر لو پاک مٹی سے. پاک مٹی سے مراد پاک مٹی ہے، پاک مٹی سے مراد مٹی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مٹی سے مراد زمین پر موجود ہر چیز. یہ بات صحیح نہیں ہے. زمین پہ موجود ہر چیز مٹی کے حکم پہ نہیں ہے. مٹی مٹی ہوتی ہے، تو اس مٹی سے تیمم ہوتا ہے اور اس مٹی کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. وہ اس پہ کوئی غلاظت وغیرہ نہ پڑی ہو، وہ گندی نہ ہو، نجس نہ ہو، وہ پاک ہو. باقی اب پاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی مٹی ہمارے سامنے پڑی ہو اور ہم کہ یہ ناپاک ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے اوپر سے گزرے ہوں گے. نہیں، ہمیں اگر مٹی کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تو وہ مٹی انشاءاللہ پاک ہی ہے. اگر کوئی بندہ گزرا ہے جوتوں کے ساتھ اور اس کے جوتوں کے نیچے ہم فرض کر لیتے ہیں گندگی لگی ہے، تو ہم اس سے کہیں کہ وہ مٹی ناپاک ہو گئی ہے. تو اگر ایک بندہ گزرا ہے تو اور کتنے لوگ گزرے ہیں، تو اور لوگ جو گزرے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے مٹی نہیں لگی تھی، تو ان کے پاؤں ان سے گزرنے سے وہ مٹی پاک بھی ہو گئی. تو پاک مٹی سے تیمم ہوگا. تیمم کیسے ہوگا؟ فرمایا فمسحوا بوجوہکم وایدیکم،
بس مسح کر لو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ تو تیمم میں یہ ہوتا ہے کہ مٹی پر ہاتھ مارا جاتا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ مارا جاتا ہے، بعض لوگ 2 دفعہ ہاتھ مارنے کا کہتے ہیں اصل میں ایک تو چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے اور ایک ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو تیمم کا طریقہ بتا دوں کہ ہاتھ مارا جاتا ہے مٹی پر، گرد پر، مٹی پر، اور پھر اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے۔ مٹی لگانا مقصود نہیں ہے، بس مٹی پر ہاتھ مارنا مقصود ہے۔ مٹی کو جھاڑ لیا جائے اور جھاڑنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے ایک مرتبہ، اور پھر پہلے دائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیرا جائے، پھر بائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیرا جائے۔ یہ تیمم ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ مارا جائے زمین پر، صاف مٹی پر، اس کو جھاڑ لیا جائے، ایک دفعہ چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے، پھر دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 2 دفعہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، ایک دفعہ ہاتھ مار کر وہ کہتے ہیں چہرے پر ہاتھ پھیرا جائے گا، پھر دوبارہ زمین پر ہاتھ مارا جائے گا، پھر یہ ہاتھ ان کو مسح کیا جائے گا، پھر وہ کہتے ہیں صرف ہاتھوں پر نہیں کونیوں تک مسح ہوگا۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح احادیث سے جو صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا کافی ہے، چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مارنا کافی ہے۔ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار لیا جائے، زمین پر ہاتھ مار لیا جائے، دیوار پر ہاتھ مار لیا جائے، یہ جو دیوار وغیرہ پہ گرد ہوتی ہے یہ بھی مٹی کے حکم میں ہوتی ہے، تو یہ ہاتھ مار لیا جائے اور اس کو جھاڑ کر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا جائے، اور دونوں پہلے دائیں ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر، صرف ہاتھ گٹے تک، کونی تک کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مسح ہے جو مسح کا مسنون طریقہ ہے، اور یہ غسل سے بھی کفایت کرتا ہے اور یہ وضو سے بھی کفایت کرتا ہے اگر مجبوری ہو تو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، یشترون الضلالۃ وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل اور وہ چاہتے ہیں یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی یہود نصارہ، یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، تو فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب قرآن کریم میں کہا گیا، یا اہل الکتاب، یہاں کہا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے۔ پہلے میں آیت کا معنی کر دوں پھر میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان تضلوا السبیل یہ کہ تم گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے۔ تو اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اہل کتاب بھی کہتے ہیں کیونکہ ان پر کتابیں اتری ہیں۔ یہود پر حضرت موسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت موسیٰ پر تورات اتری، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان پر انجیل اتری۔ تو یہ دونوں اہل کتاب ہیں یہ قومیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں وہ مکمل نہیں تھیں، ان کی کتابوں میں دین مکمل نہیں تھا، اس لیے انہیں اہل کتاب تو کہتے ہیں، لیکن انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، مکمل کتاب انہیں نہیں دی گئی۔ اذان کے بعد تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ انہیں کتاب دی گئی تو انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی تو وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں، وہ کتابیں اللہ کا کلام تھیں، جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، پچھلی کتابیں بھی اللہ کا کلام تھیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے جس طرح اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اس طرح پچھلے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح ہمارے لیے اب ہماری کتاب قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے پچھلی تمام کتابوں پر جو پچھلے انبیاء و رسول علیہم السلام پر اتری ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم پچھلے رسولوں پر یا پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہ کفر ہوگا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا مبینا فقد ضل ضلالا بعیدا. جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ اور اللہ کی کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ہاں یہ فرق ہے کہ جتنا جتنا ہمیں پتہ ہے اتنا اتنا ایمان لانا ضروری ہے. اپنے رسول کا اور اپنے رسول کی تعلیمات کا اور اپنی کتاب کا اور اپنی کتاب کی تعلیمات کا ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے تو اس پر بالتفصیل ایمان لانا ضروری ہے. جو چیز صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہے ہر چیز کو ماننا ضروری ہے. پچھلے رسولوں اور پچھلی رسولوں کی تعلیمات اور پچھلی کتابوں کے بارے میں جتنا پتہ ہے مصدقہ ذرائع سے ان پر ایمان لانا ضروری ہے. پچھلے رسولوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ پچھلے نبیوں کی تعلیمات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ان کی ایسی تعلیمات ہوں کہ ہماری شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہو تو ایک الگ چیز ہے. جیسے حضرت یوسف کی شریعت میں سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی، قرآن کریم میں ذکر ہے، لیکن ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. پچھلی کتابوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے ان میں کیا تھا، اور اللہ نے فرما دیا کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن کریم میں صراحت ہے، وہ خود مانتے ہیں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے. جب اس میں تحریف ہوئی ہے تو ہم ان کتابوں کے مندرجات پر صرف ان کتابوں کو دیکھ کر ہم ایمان نہیں لا سکتے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں سے جو چیزیں ہم تک صحیح سند سے نہ پہنچیں تو ہم ان باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اپنی ہی نبی کی وہ باتیں جو صحیح سند سے ہم تک نہ پہنچیں، ضعیف حدیث ہو یا موضوع حدیث ہو، اس پر ایمان نہیں لایا جاتا، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. تو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی پچھلی کتابوں کی وہ تعلیمات جن کے بارے میں ہمیں بالاولیٰ نہیں پتہ، یہ تو ٹوک بات ہے کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن کہتا ہے، وہ خود مانتے ہیں تحریف ہو چکی ہے. جب ان میں تحریف ہو چکی ہے تو ان کے مندرجات کو صرف اس لیے کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ تورات یا انجیل میں موجود ہیں، جب یہود عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان میں تحریف ہو چکی ہے. قرآن بھی کہتا ہے ان میں تحریف ہو چکی ہے. ہاں ان میں موجود وہ باتیں جن کی تصدیق ہماری کتاب سے ہوتی ہے، تو اپنی کتاب کی وجہ سے ہم اس کو بھی مان لیں گے. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود میں لکھا تھا تورات میں کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، کان کے بدلے کان، والاذن بالاذن، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کے بدلے ہیں. یہ تورات میں موجود ہے، یہ قرآن نے اس کی تصریح کی ہے. تو پچھلی کتابوں پر بالکلیہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. ہم ان کی تصدیق نہیں کر سکتے، بلکہ ہم ان کی ہر بات کو سچا نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان میں تحریف ہو چکی ہے، اور ہم ان کی ہر بات کو جھوٹا بھی نہیں سمجھ سکتے. کیا پتہ ہم تورات و انجیل کی کسی بات کو جھوٹا سمجھے اور وہ اللہ کی طرف سے ہو. اسی لیے ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہم تورات و انجیل کی کسی بات کی تصدیق کر دیں، اور ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا کہ ہم تورات و انجیل کی کسی بات کو جھٹلا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، اہل کتاب کی بات کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. اور وجہ بیان کی کہ ممکن ہے تم ایک ایسی بات کی تصدیق کر دو جو تحریف ہو چکی ہو، اور ممکن ہے تم ایک ایسی بات کی تکذیب کر دو جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، جو تحریف شدہ ہو. تو تصدیق نہیں ہو سکتی، نہ تکذیب ہو سکتی ہے. اہل کتاب کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں، ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا. لیکن بالکلیہ ہمارا ایمان ہے تورات پر، انجیل پر. یہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے تھی، بڑی پاک مقدس کتابیں تھیں. ان میں ہدایت تھی، ان میں نور تھا، روشنی تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور. اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام پر ہمارا ایمان ہے، ان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اس معنی میں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں. لیکن یہاں کہا گیا کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے. کتاب کے ایک حصے سے مراد یہ ہے کہ اصل میں جو پچھلی کتابیں تھیں، یہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات تھیں، وہ تمام انسانیت کے لیے نہیں تھیں.
نہ ہی پچھلی کتابوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری ہدایات تمام انسانیت کے لیے ہیں، نہ پچھلے رسولوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت رہتی دنیا کے لیے، کیونکہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں۔ ایک تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور نمبر 2 کہ آپ کی نبوت تمام انسانیت کے لیے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے سب لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، آپ کی کتاب، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے، لہٰذا دونوں محفوظ ہیں قرآن و حدیث، کیونکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں، ان میں تحریف نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کمی بیشی ہو جائے تب پھر نئے نبی کی نئی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، نہ نیا نبی نے آنا، نہ نئی کتاب نے آنا، لہٰذا اللہ نے ان تعلیمات کو محفوظ بھی کر دی کہ پچھلی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ پچھلی کتابوں کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخری کتابیں اور وہ نبی آخری نبی نہیں تھے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پچھلی کتابیں وہ پوری طرح صحیح نہیں تھیں، یا ان کے اندر ہدایت نہیں تھی، یا ان کے اندر نور نہیں تھا، یا وہ اللہ کا کلام نہیں تھی۔ پچھلی کتابیں اللہ کا کلام بھی تھیں، پچھلی کتابوں میں ہدایت بھی تھی، پچھلی کتابوں میں نور بھی تھا، پچھلی کتابیں بھی فرقان تھیں، جس طرح قرآن فرقان ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا کیا، روشنی عطا کی، متقین کے لیے ذکر اور نصیحت عطا کی، یعنی تورات۔ پچھلی کتابیں اللہ کا کلام تھیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ پچھلی کتابیں اللہ کا کلام نہیں تھی، اللہ نے قرآن کریم میں ان کو اللہ کا کلام قرار دیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہودی عیسائی تم پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے اللہ کی کلام کو سنتا تھا پھر اس میں تحریف کر دیتا تھا۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہ یہودی عیسائی تم پر ایمان لے آئیں گے، یہ تو اتنے بدبخت ہیں اللہ کا کلام سن کر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ تو تورات و انجیل کو اللہ کا کلام قرار دیا ہے۔ پچھلی کتابیں اللہ کا کلام تھی، ان میں ہدایت تھا، ان میں نور تھا، ان میں سب کچھ تھا، لیکن وہ ایک تو تمام انسانیت کے لیے نہیں تھیں، اور وہ رہتی دنیا کے لیے نہیں تھی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام مخصوص قوموں کے لیے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں فرمایا ہے، اپنی بعض خصوصیات فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلے انبیاء کے مقابلے میں جو آپ کی خصوصیات ہیں، بعض احادیث میں آپ نے وہ 5-6 خصوصیات بیان کی، ان میں ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ پچھلے انبیاء مخصوص قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، بعثت الی الناس کافہ، مجھے سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے کہ پچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر تھے۔ تو گویا کہ پچھلی کتابیں وہ اللہ کا کلام تھی، اس میں ہدایت تھا، نور تھا، لیکن وہ رہتی دنیا کے لیے، تمام انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ وہ جتنے علاقے کے لیے، جتنے زمانے کے لیے، جتنی قوم کے لیے تھی، اس حوالے سے ان میں کامل تعلیمات تھیں، لیکن اس میں ایسی تعلیمات نہیں تھیں جو رہتی دنیا کے لیے ہوں یا تمام انسانیت کے لیے ہوں، کیونکہ وہ تمام کے لیے اتری نہیں تھیں وہ کتابیں۔ تو جو دین مکمل ہوا ہے، میں یہ بات بھی پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ایک تھا، دین اسلام۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مسلمان تھے اور دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین کی تکمیل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے تکمیل دین کی، اللہ کی نعمت کو مکمل کرنے کی، یہ قرآن میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی نص پچھلی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز، یہ شرف اس کتاب کو دیا، اس نبی کو دیا، اس امت کو دیا کہ اللہ نے ان میں اپنا دین مکمل کیا۔ میں نے تم پہ اپنا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ یہود نے کہا کہ اگر اس جیسی آیت ہماری تورات میں اترتی، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے،
حضرت عمر کے سامنے یہ بات ہوئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن اتری. یعنی حضرت عمر نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو وہ عرفات کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا، 10 ہجری 9 ذی الحجہ کو یہ آیت اتری تھی، تو اس دن عرفات کا دن تھا اور وہ جمعے کا دن تھا، اور وہ جو عید کا دن ہے 10 ذی الحجہ اس کی رات تھی، تو 2 عیدیں تھیں. وہ ایک حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو وہ دن ویسے ہی ڈبل عید کا دن ہے. تو یہود نے کہا کہ کاش کہ یہ آیت ہمارے دین میں اترتی، ہماری کتاب میں اترتی. تو یہود کا دین جو اصل میں حضرت موسیٰ کا جو دین ہے، یہود نے تو اس میں تحریفات کر دی ہیں. حضرت موسیٰ کا اگر اصل دین محفوظ بھی ہو تو وہ دین ایک مخصوص قوم کے لیے، ایک مخصوص زمانے کے لیے تو تھا. اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی دین اسلام کا ایک حصہ انہیں دیا گیا تھا. ان میں دین اسلام مکمل نہیں ہوا تھا، نہ تورات میں نہ انجیل میں. یہود و نصارہ کا جو اصل دین تھا، جس میں یہ تبدیلی کر چکے ہیں، وہ اصل دین بھی اگر موجود ہوتا تو وہ مکمل نہ ہوتا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر جب حضرت عمر کو تورات پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں، اگر آج تورات اصل شکل میں بھی آ جائے تو میرے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کو میری بات ماننی پڑے گی. اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوں تو وہ میری پیروی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے. تو دین اسلام مکمل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، قرآن کے ذریعے، قرآن کریم بھی خاتم الکتب ہے، اور اس امت کا بھی یہ اعزاز ہے. تو پچھلی قومیں وہ ان کو جو ان کا اصل دین ہے وہ بھی کتاب کا ایک حصہ ہے، وہ دین اسلام کا ایک حصہ ہے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، وہ اس کا ایک حصہ ہے، کامل دین نہیں ہے. کامل دین اللہ نے ہم پر کیا ہے، اور یہ اس امت کا اعزاز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کو حقیقت کا پتہ ہے، سچے دین کا ان کو پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، انہیں پتہ ہے یہ صحابہ کرام کی صفات بھی تورات و انجیل میں موجود ہیں. وہ سب چیزیں جانتے ہیں، وہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو، نبی کو، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن وہ گمراہی خریدتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے، حسد کے لیے کہ ہم نے بنی اسماعیل کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دینا، ہم بنی اسماعیل کے رسول کو کیسے مانیں، ہم میں ہوتا تو ہم مانتے. تو وہ گمراہی خریدتے ہیں ہدایت کے بدلے. وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ کہ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے. وہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں، چونکہ وہ خود گمراہ ہو گئے ہیں، ان کی اپنی دم کٹ گئی ہے، تمہاری بھی دم کاٹنا چاہتے ہیں. شیطان کی طرح خود وہ جہنم کا مستحق ہوا، اس نے کہا میں سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ بھی یہی کام کرتے ہیں، خود وہ گمراہ ہوئے، وہ کہتے ہیں تم بھی رستے سے گمراہ ہو جاؤ. والعیاذ باللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی